فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بحیرہ روم کو عبور کرنے کے لیے گورنر نے بڑا فیصلہ لے لیا۔ چنانچہ گورنر موسیٰ نے جہاز تیار کروانے شروع کر دیے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ ناظرین، جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجے گا، لیکن موسیٰ چپ تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ روزرک کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اسے اس کی بدکاری اور بلحوثی کی سزا دیں۔ ناظرین، اس وقت مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے، گویا وہ حکومتی معاملات میں نیکوکاری پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا انہی کی طرح نیک رہے، بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے۔ ناظرین، ایک روز گورنر موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلا علی بن ربیع تمیمی، حیات بن تمیمی، ابن عبداللہ ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ ناظرین، یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمیمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، ممکن ہے کہ اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز، حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ کونٹ جولین اور اشبیلیہ کا راہب دونوں آ گئے۔ ناظرین، یہ دونوں قیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیگ سلیگ کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ ناظرین، عبدالعزیز، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشتے زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچے بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی تھیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھی، وہ نہایت خوبصورت اور خوشنما تھی۔ ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا گیا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا محراب دار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور خوشنما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ ہم سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں، سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئی تھی، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت اور بھڑکدار تھی۔ اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئی تھی جس میں لال
بالوں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم سنگی بت یعنی پتھر کا بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسی اور میں چونک پڑا، اور چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ناظرین، گورنر موسیٰ، عیسائی راہب کونٹ جولین نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اس کو دیکھ اور اس کا خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائیں عبدالعزیز۔ جولین نے کہا، کیا آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز، کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ، کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان سرسبز ہیں؟ جولین، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخش دی ہیں۔ وہ پھلوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے، آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے، میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے، زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے، بیش قیمت کانوں کے باعث کیٹے نیز سمندر کے ساحلوں کی خوش وضع اور فائدہ رسانی کے میں عدن ہے۔ موسیٰ، آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی ہے۔ جولین، وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ، کیوں؟ جولین، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا، مگر خواب نے اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے بتایا ہے وہ مریڈا کے کھنڈرات میں ہے اور وہ بت نہایت مشہور ہے، اس کا نام کلیشا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اتنا اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ، اور وہ عورت؟ جولین، جس عورت کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ روزرک کی بیوی نائلہ ہے، اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ایسی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے سارے اندلس میں وہ طوق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ، تعجب ہے میرے بیٹے، خواب میں اندلس ہو آئے ہو۔ عبدالعزیز، کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ، نہیں، میں نے اس مہم کے لیے اور ہی بہادر کو منتخب کر لیا ہے۔ ناظرین، عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ، جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی، حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ ناظرین، خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں قیاس آرائیاں ہونے لگی۔ جولین نے کہا، کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دے دی ہوگی؟ موسیٰ، میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین، وہ کیوں؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ اس لیے کہ سندھ کے مغرور اور متکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین، زبردست، آپ مسلمانوں میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ موسیٰ، کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مومن اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب ایک بھائی پر مصیبت آئے تو یا اسے تکلیف ہو تو دوسرا بھائی اس سے متاثر نہ ہوگا، اور اگر مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے گا تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانگت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جو محبت، جو خلوص اور جو پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا میں کہیں بھی کسی قوم میں نہیں۔ ناظرین، اتنے میں قاصد اندر
آ گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، موسیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا کہو اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین بخیریت ہیں؟ قاصد جی ہاں اللہ کے فضل و کرم سے، گورنر موسیٰ نے پوچھا۔ اور دوسرے حکومت کے اکابرین ملت قاصد سب خیریت سے ہیں؟ اور سب نے سلام کہا ہے۔ موسیٰ وعلیکم السلام۔ اور عام مسلمان؟ قاصد وہ بھی اچھی طرح ہیں، مگر ادنا مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ داہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ اچھا، میری عرضداشت کا جواب ملا؟ قاصد جی ہاں۔ موسیٰ لاؤ۔ ناظرین، قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ ناظرین، گورنر موسیٰ نے وہ مراسلہ لے کر اول اسے چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر وائس رائے بلاد مغرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد از حمد و صلات کے قلمی ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری اور بد امنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہیں اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، ضرورت لاحق ہو تو کچھ اور لشکر بھیج دینا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس شاہی مراسلے کو پڑھ کر اتنی مسرت موسیٰ کو نہ ہوئی ہوگی جتنی یہ سن کر کونٹ جولین اور راہب کو ہوئی۔ ناظرین، راہب نے کہا کہ کہیے اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت مل گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ موسیٰ، مجھے صرف اسی کا انتظار تھا، خلیفہ نے میری عرضداشت منظور کر لی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پرسوں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ عیسائی راہب اور کونٹ جولین نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور عجیب طرح سے مسکرائے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 3 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔